الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم کلاس 1 میں اب تمام عزیز طلبہ اور طالبات سے حدیث کی ایک عظیم کتاب بخاری اور مسلم، ان دونوں سے منتخب احادیث کے ایک مجموعے جس کا نام ہے عمدۃ الاحکام، اس کلاس میں ہے۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں آپ سے کر لیں، اس کے بعد پھر ہم کلاس شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ یہ کتاب یعنی یہ ہماری یہ کلاس حدیث کے بارے میں ہے، ٹھیک؟ ایک بات، اس میں جو کتاب ہے وہ عمدۃ الاحکام۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج ہماری پہلی کلاس ہے اور آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوں گے انشاءاللہ جن کو یہ شرف پہلی دفعہ حاصل ہوا ہوگا کہ وہ طلب علم کے لیے باقاعدہ ایک کلاس میں بحیثیت متعلم، بحیثیت طالب علم وہ بیٹھیں۔ سب سے پہلے بات آپ عزیز طلبہ یہ ذہن میں رکھ لیں، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں جس کو ہم آداب و طالب علم کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس پیریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے حدیث کا پیریڈ، تو اس لیے سب سے پہلے آداب و طالب الحدیث، آداب و طالب الحدیث، حدیث کے طالب علم کو کون سے آداب ملحوظ رکھنے ہوں گے حدیث کو پڑھتے ہوئے۔ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں۔ اب آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ آپس میں یہاں سوالات مجھ سے کریں، چیٹ کریں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ بالکل چھوڑ دیں، اور آپ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ نے اسے نوٹ کرنا ہے، اور وہ چیز آپ کے کام کی ہے۔ توجہ سے اسے سنیں۔ ہیڈنگ یہ ہے آداب و طالب الحدیث۔ ایک حدیث کے طالب علم کو کن آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے طلب حدیث میں؟ وہ آداب نہیں ہوں گے آپ کتنے بھی ذہین ہیں، فصیح ہیں، سمجھدار ہیں، لائق فائق ہیں، دنیا کے بہت ہی اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے، تو اگر وہ آداب طالب حدیث آپ کے اندر موجود نہیں ہے تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیت کی اصلاح کرنا ہے۔ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اصلاح نیت، اپنی نیت کا اصلاح کر لیجئے۔ میرے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے پڑھنے کا مقصد اپنی ذات سے جہالت جیسی بیماری، اللہ کی معرفت میں کمی جیسی بیماری، شرعی احکام کے اندر عدم معرفت کی جو بیماری ہے اس کو ختم کرنا، اپنی ذات سے جہالت کو ختم کرنا، یہ علم کا سب سے بنیادی غرض ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ ایک چیز۔ نمبر 2، حدیث پڑھتے وقت اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہر اچھے کام میں یہی ہونا چاہیے، لیکن جب ہم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں تو یہ شرف والے علوم ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں ان میں سب سے اشرف علم قرآن اور حدیث ہے۔
اس لیے جب قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں تو اس میں مقصود کیا ہو، مطلوب کیا ہو، غرض کیا ہو، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ کی رضا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے علم حاصل کیا، من طلب العلم یبتغى به وجہ اللہ، جس نے ایسا علم حاصل کیا جس علم کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے تھی، اس علم کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، وہ علم حاصل کیا، قرآن اور حدیث کا علم، یہ شرف اسے حاصل ہوا، لیکن اس نے وہ علم حاصل کیا لیصیب بہ، اس لیے کہ اس علم کے ذریعے وہ حاصل کرے کیا چیز؟ دنیا کے مقاصد۔ یہ علم تو وہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن اس بندے نے اس علم کو حاصل کیا لیکن دنیاوی مقصد کے لیے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے، لم یجد رائحۃ الجنہ، یہ انسان جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک انسان جنت سے اتنا دور ہے، 500 سال کی مسافت، لیکن یہ شخص جس نے علم کو حاصل کیا، جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی تھی، اس کو دنیا کے مقصد کے لیے استعمال کیا، اللہ اس جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا۔ اس لیے رضامندی بہت ضروری ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ علم ہر شخص کو نہیں ملتا، یہ موقع بھی ہر شخص کو نہیں ملتا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اپنے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تفقہ، طلب علم، یہ اللہ رب العزت کی اس بندے سے محبت ہوتی ہے، اسے وہ موقع دیا ہے، اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لے، یا اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائے اور وہ اللہ رب العزت کے وبال کا مستحق ہو جائے۔ تیسری چیز، جب وہ علم حاصل کر رہا ہے حدیث کا، تو امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ان کے تلامذہ یہ نقل کرتے ہیں، جب حدیث کا علم حاصل کر رہے ہوتے تھے، حدیث کا علم طلبہ کو دے رہے ہوتے تھے، حدیث کی نشر و اشاعت میں ہوتے تھے، تو ان کا لباس سب سے بہترین ہوتا تھا، ان کی وضاقتہ بہت ہی عمدہ ہوتی تھی، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، اچھا لباس پہن کر، اپنے حلیوں کو بہتر بنا کر، وہ مجلس علم الحدیث یعنی حدیث کی مجلس میں وہ تشریف لایا کرتے تھے، اور جب حدیث پڑھایا کرتے تھے اتنے سکون سے وہ حدیث پڑھاتے تھے، اور طلبہ اتنے سکون سے حدیث پڑھتے تھے، کوئی ادھر ادھر توجہ نہیں، یوں محسوس ہوتا اگر ان کے سر پر پرندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ سکون سے بیٹھا رہے، وہ ہلے نہ، اڑے نہ، اتنی مجلس کے اندر سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ یہ قرآن اور حدیث کا جب علم ہو تو اتنا اشرف علم ہے کہ اس کے لیے ہماری وضاقتہ بھی عمدہ ہونی چاہیے، ہمارا انداز مجلس بھی عمدہ ہونا چاہیے، ہماری بیٹھک بھی عمدہ ہونی چاہیے، اور پرسکون بیٹھ کر، بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اس حدیث کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی تمام مصروفیات کو، اپنی تمام توجہ کو، اپنی تمام مشغولیات کو بالائے طاق رکھ کر اب اس کے لیے اطمینان اور سکون اختیار کریں۔ اس کے بعد چوتھی چیز، علم میں رسوخ کے لیے 3 چیزوں کا احترام بہت ضروری ہے۔ 3 چیزوں کا، اپنی مجلس علم کا، جہاں بیٹھ کر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ کا ادارہ ہے، جو آپ کا جامعہ ہے، جو آپ کا اسکول ہے، جو آپ کا مدرسہ ہے۔ نمبر 2، جس کتاب سے آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کتاب کا بڑا احترام کریں۔
بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کتاب کو اٹھائیں، اسے رکھیں، اسے سنبھالیں. یہ آپ کا خزانہ ہے. آپ سونے اور چاندی کو بڑا سنبھال کر رکھتے ہیں، یقین جانیں یہ دنیا میں ہمیں تباہ کر دیں گے اور آخرت میں بھی تباہ کر دیں گے. لیکن یہ علم جن کتابوں سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے سعادت مندی کا سبب ہے. ان کا احترام. اور تیسرا، اپنے معلم، مدرس اور استاد کا احترام. اگر اپنے ادارے کا، اپنی کتب کا اور اپنے استاد کا احترام نہیں ہے، ان 3 چیزوں کے احترام کے بغیر اگر کوئی بڑا ذہین، لائق، فائق طالب علم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں بہت سی منازل کو طے کر لوں، سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے ایک عمدہ مقام اور منصب تک پہنچ جاؤں، تو وہ یقین جانے اس کی ذہانت، اس کی فطانت، اس کا ذہین ہونا، اس کا لائق اور فائق ہونا، اس کا سمجھدار ہونا، اس کا مالدار ہونا، وہ اسے اس کی منزل تک کبھی نہیں پہنچا سکتا. احترام ضروری ہے. یعنی وہ طالب علم با اخلاق ہو، با کردار ہو، بڑوں کا احترام کرتا ہو، چھوٹوں سے پیار کرتا ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان اور شفقت کا طریق اختیار کرتا ہو. تو اس کا یہ جو انداز ہے، سب کے ساتھ بڑے اخلاقی. دیکھیں جو طالب حدیث ہوتا ہے، طالب علم ہوتا ہے، وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے. وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے. وہ ایک عام انسان کی طرح نہیں ہوتا. اس میں ایک عام انسان سے ایک امتیازی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اور وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ اس کا چلنا بھی الگ ہوتا ہے، اس کا اٹھنا بھی الگ ہوتا ہے، اس کا پینا بھی الگ ہوتا ہے، اس کا پہننا بھی الگ ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے. اس کا وجود ہی عمدہ اخلاق کا مرکز ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اشرف علم کو حاصل کرنے والا انسان. امام بخاری کے شیخ ہیں عاصم، ان کا ایک بہترین قول ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں من طلب الحدیث فقط طلب اعلی الامور. جس نے حدیث کا علم حاصل کیا، اس نے سب سے عمدہ چیز کو حاصل کیا ہے. جو حدیث کا طالب علم ہے وہ سب سے عمدہ چیز کا طالب ہے. فعلیہ ان یکون من خیر الناس. کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ لوگوں میں بھی سب سے بہتر بن جائے. سب سے بہتر چیز کو سیکھ رہا ہے تو وہ سب سے بہتر بن جائے، سب سے پیارا بن جائے، سب سے ممتاز بن جائے، اس کا اخلاق سب سے خوبصورت ہو. یقین جانیں یہ چیز اس طالب علم کو اس کی منزلیں بہت ہی آسان بنا دے گی. چاہے وہ کمزور ہے، اسے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ سب سے فائق ہو جائے گا ان عمدہ اخلاق کو اختیار کر کے. 5ویں چیز جو ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے، اور وہ یہ ہے جب بھی وہ پڑھے، جب بھی وہ استاد سے کچھ سیکھے، اس کا مذاکرہ کرتا رہے، اس کو دہراتا رہے. آپس میں طلبہ آپس میں جو پڑھا ہے نا اس کے بارے میں تبادلہ خیال کریں، مذاکرہ کریں. مذاکرۃ العلم، علم کا آپس میں مذاکرہ کرنا، یہ پوری رات جاگ کر آپ خود ہی بیٹھ کر مغز ماری کرنے سے بہتر ہے. اس لیے رپیٹ کرنا، اسے دہرانا، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ طالب علم اپنے سبق کو، اپنے اس حدیث کو، اپنے اس مشن کو آسانی سے لے کر آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ ہیں جو آپ نے سمجھ لیے ہیں. انشاءاللہ ان کا آپ کی زندگی میں آج سے ہی اطلاق ہو جانا چاہیے. اور پھر دوسری بات، ایک اور چیز بھی ہے جو میں یہاں بیان کر دوں، لیکن وہ یہاں ممکن اس لیے نہیں کہ آپ مجھ سے بہت دور ہیں. استاد کی سختی، سرزنش، استاد کی سختی، استاد کی سرزنش، اس کا استاد کا سخت لہجہ، استاد کی ڈانٹ ٹپٹ اور استاد کی مار، اس کا کبھی برا نہ سمجھیں. استاد کبھی بھی اپنے طالب علم کے بارے میں
اور پھر جب ہمارا رشتہ جو ہے وہ دین کی بنیاد پر رشتہ ہے، اور یہ رشتہ دنیا کے سارے رشتوں سے مضبوط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رشتہ کس طرح بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا معلم ہوں بمنزلۃ الوالد، ایک والد کی طرح۔ استاد ایک باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باپ نے اپنے اولاد کی تربیت جو ہے وہ جسمانی کرنی ہوتی ہے، اور استاد نے اپنی اولاد کی تربیت روحانی کرنی ہوتی ہے۔ روح کی تربیت جسم کی تربیت سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ایک استاد کا مقام اپنے طالب علم کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اتنا شفیقانہ، اتنا کریمانہ، اتنا رحیمانہ ہو کہ اس نے اسے ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ اور اس میں اگر کوئی سختی آ جائے، ڈانٹ ڈپٹ آ جائے، سخت پہلو آ جائے، تو اسے شفقت کے ساتھ قبول کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہماری جو سبجیکٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ حدیث ہے، اور اس کتاب کا نام ہے عمدۃ الاحکام۔ بہترین احکام پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور ہم کتاب کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں ہیں وہ کریں گے آپ سے۔ نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، 2-3 منٹ بعد ہم کلاس ختم کر دیں گے، اس کے بعد پھر نماز کے بعد شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر کوئی 450 کے قریب حدیثیں ہیں۔ ہم زیادہ تر حصہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہر موضوع کو کور کیا گیا بڑے اختصار کے ساتھ۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے، ہر موضوع کو کور کیا گیا بڑے اختصار کے ساتھ۔ اور سب سے مزے والی بات یہ ہے کہ ساری حدیثیں بخاری مسلم کی ہے، یعنی آنکھ بند کر کے ان کی صحت پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اس حدیث میں، اس کتاب میں جو حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ میرے وجود سے جہالت ختم ہو اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں، ویسے تو حدیث کی کتابیں جو آپ نے پڑھی ہیں، سنی ہوں گی، 6 کتابیں بڑی معروف ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، لیکن یہ بخاری مسلم کا مجموعہ ہے۔ مؤلف کا نام ہے شیخ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کا مقام کیا ہے؟ حدیث جو ہے، اس بات کو نوٹ کریں، یہ چند باتیں ہیں جن کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ حدیث کی تعریف لکھیں، میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، حدیث کی تعریف لکھیں۔ ہر وہ قول فعل اور تقریر آپ سے کسی سے میں نے حدیث کی تعریف نہیں پوچھی، میں لکھوا رہا ہوں اور آپ لکھیں۔ کسی کو حدیث کی تعریف کرنے کو میں نے نہیں کہا، لکھنے کو کہا ہے، لکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہو وہ حدیث ہے۔ ہر قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہو اسے حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قول سے کیا مطلب؟ قول کا مطلب ہے اللہ کے رسول کے فرامین۔ ٹھیک ہے، فرامین میں تشریح کرتا ہوں اس کی۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے فرامین ہے، اس کو قول کہتے ہیں۔ اور فعل کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو آپ نے کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے تو دائیں کروٹ سویا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تذکرہ ہے. اس لیے ایک تھوڑا سا فرق ہے, بعض قول کو حدیث کہتے ہیں اور فعل کو سنت کہتے ہیں, ایک تعریف ہے یہ. اور تقریر کا مطلب یہ ہے, تقریر کا مطلب یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں صحابہ کرام نے کوئی کام کیا ہو, صحابہ نے کوئی کام کیا ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو دیکھ کر جان کر روکا نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کوئی صحابہ نے کام کیا اور آپ نے اس سے منع نہ کیا ہو, انکار نہ کیا ہو, تو اسے کہتے ہیں تقریری حدیث. کیونکہ آپ کا کسی کام پر انکار کرنا یہ اس کے جائز ہونے کی انکار نہ کرنا یہ جائز ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے حدیث کی تعریف. مزید باتیں ہم آپ انشاءاللہ کرتے ہیں. باقی اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم مغرب کا نماز کا جو وقت ہے وہ اذان مغرب سے شروع ہو کر کب تک چلتا ہے. تو اس میں اگر 5 منٹ 10 منٹ کوئی تاخیر بھی ہو جائے اذان کے بعد تو اکثر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز مغرب کا وقت بہت محدود ہوتا ہے, اذان ہوتے ہی پڑھ لینا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں بھی پتہ ہے ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے, تو لہذا اس کا اظہار بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خواہ کا خلل آتا ہے بیچ میں. انشاءاللہ ہم نے بھی پڑھنی ہوتی ہے اور ہم بھی پڑھیں گے, اور نماز کا وقت ہمیں معلوم ہے, آپ سب نے پڑھنی ہوتی ہے. اگر اس میں 10-15 منٹ کلاس کی وجہ سے تاخیر بھی ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. حدیث کی تعریف آپ نے سن لی تھی, اب کچھ باتیں مزید ہم کر لیتے ہیں اور آپ اپنی توجہ جو ہے وہ لکھنے پر مبذول کریں. صحیح حدیث کسے کہتے ہیں یہ تو آپ نے جان لیا, حدیث کسے کہتے ہیں. اب دوسری بات ہے صحیح حدیث کسے کہتے ہیں. 5 شرطیں اگر حدیث پہ پائی جاتی ہیں کسی حدیث کی سند میں تو وہ صحیح حدیث کہلاتی ہے. حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں, سند اور متن. سند اور متن یہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں. سند کہتے ہیں وہ راوی جو آپ کو حدیث تک لے کر جاتے ہیں. راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا, ایک شاگرد نے اپنے استاد سے, پھر اس نے اپنے استاد سے, پھر اس نے اپنے استاد سے, ایک سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا. راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث تک پہنچا دے اسے سند کہتے ہیں. اور جب حدیث شروع ہو جاتی ہے اسے متن کہتے ہیں, میم تا نون, متن. ٹھیک ہے. اب حدیث جو صحیح ہوتی ہے نا, صحیح حدیث اگر 5 چیزیں پائی جائیں, 5 چیزیں پائی جائیں کسی بھی حدیث کی سند میں تو وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے. نمبر 1,
اس حدیث کی سند کے تمام راوی عادل ہوں. عادل، عین الف دال، عدل سے عادل ہوں. اچھا، عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عادل کا مطلب ہوتا ہے مسلمان، بالغ، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا، صغیرہ گناہوں پر ہمیشگی نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ معاشرے میں جو چیزیں معیوب سمجھی جاتی ہیں نا، ان چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہو، اسے عادل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عادل کا یہ تعارف ہے کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو یعنی مستقل، اور حتیٰ کہ معاشرے میں جن چیزوں کو ناپسند سمجھا جاتا ہے اس سے بھی بچتا ہو. دوسری شرط، یہ تو پہلی شرط کا تعارف تھا. دوسری چیز 2 دفعہ میں نے بتا دی ہے. اب کسی نے لکھا ہے تو ذرا بتا دیجئے گا، سینڈ کر دیں. دوسری چیز، راوی کیا ہو؟ تام الضبط ہو. تام الضبط، آخر میں انشاءاللہ بورڈ پر اس کو لکھ دوں گا. تام الضبط یعنی مکمل حافظے والا. تام الضبط کا مطلب ہوتا ہے مکمل حافظہ. اس کا حفظ جو ہے نا 100% کام کرتا ہو. 100% کام کرتا ہو. دیکھیں ضبط 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک جو نوٹ آپ لکھیں وہ بھی محفوظ ہو، کہاں رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکتا ہو. نوٹ آپ کے جو آپ نے کتابوں میں لکھا، اپنی کاپیاں بنائی، وہ محفوظ ہوں. اور نمبر 2، جو آپ نے اس دماغ کے اندر محفوظ کر رکھا ہوا اس میں ذرہ برابر بھی غلطی نہ ہوتی ہو. اس کو کہتے ہیں تام و ضبط، مکمل حافظہ. آج المیہ یہ ہے کہ نہ تو ہمارے پاس حافظہ، ذہن میں محفوظ کرنے والی جو میموری ہے ہماری، نہ تو وہ کام کر رہی ہے، اور نہ ہی جو ہماری تحریر جو ہم نے لکھی بھی ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے وہ محفوظ ہے. کوئی چیز محفوظ نہیں. ٹینشنیں اتنی پالی ہوئی ہیں، مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، سوچ و بچار اتنی زیادہ ہے، پروگرام اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر کوئی چیز یاد بھی کر لیں تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتی ہے. کچھ لکھ بھی لیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں رکھا ہے. تو اب اندازہ لگائیں جو حدیث کے راوی ہیں وہ اپنے حافظے کے، میموری کے کتنے بڑے پہاڑ ہوں گے، جنہیں 5 لاکھ احادیث اس طرح یاد تھی جس طرح سورۃ الفاتحہ میں یاد ہوتی ہے. ایسے ایسے محدثین اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیے تھے. ٹھیک ہے. تو 2 شرطیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو. سند متصل ہونے کا مطلب یہ ہے راویوں کی جو لڑی ہے نا، یہ سند حدیث تک لے جانے والا راویوں کا یہ جو سلسلہ ہے، بیچ میں کہیں بھی انقطاع نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پر بھی نہ ہو کہ کسی بھی راوی نے حدیث بیان کی اپنے شیخ سے، لیکن اس نے سنا ہی نہ ہو. بیچ میں انقطاع نہ ہو، یعنی 2 راویوں کے بیچ میں کوئی راوی ایسا نہ ہو جو ان کے بیچ میں تھا لیکن وہ نہیں ہے. جب ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری چین ختم ہو جاتی ہے، پوری چین، پورے دانے نکل جاتے ہیں. اسی طرح حدیث کی سند کے اندر کہیں سے اگر ایک راوی بھی گر جائے تو پوری سند بیکار ہو جاتی ہے. اس لیے کہا کہ تیسری شرط یہ کہ سند متصل ہو، یعنی پوری سند کے اندر کہیں بھی کوئی راوی نہ گرا ہوا ہو. اس کو کہتے ہیں متصل سند. 3 شرطیں ہوں گی. چوتھی شرط، شاذ نہ ہو. شاذ، شین الف اور آخر میں ذال، شاذ. وہ شاذ نہ ہو. شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک راوی
اپنے بڑے راوی کی، اپنے سے بڑے ثقہ راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو. وہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس نے اپنے سے بڑے کسی حافظ، اپنے سے بڑی جماعت کی مخالفت کر دی. اس نے، راوی کہتے ہیں حدیث کو بیان کرنے والا، ٹھیک ہے، کوئی حدیث بیان کر رہا ہے، بیان کرتے ہوئے اس نے بڑی جماعت کی مخالفت کر دی ہے. اپنے سے بڑے اوسق راوی، جو اس سے بڑا ذہین، فتین، سمجھدار، حافظے کا پہاڑ ہے، اس کی مخالفت کر دی. تو ایسا بھی نہ ہو. اسے کہتے ہیں شاذ نہ ہو، یعنی اس میں مخالفت نہ ہو. حدیث بیان کرنے والا اپنے سے بڑے امام کی مخالفت نہ کر رہا ہو. چوتھی، پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو. کوئی علت نہ ہو. علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی باریک سی ایسی چیز، بڑی مخفی سی کوئی ایسی چیز جو نظر نہیں آ رہی لیکن وہ حدیث کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ایسا بھی نہ ہو. انقطاع کا مطلب ہے منقطع ہو جانا، بیچ میں سے راوی کا گر جانا. ٹھیک ہے، تو حدیث کیا ہو؟ راوی عادل ہو، سب حافظ ان کا حفظ مکمل ہو، سند متصل ہو، جڑی ہوئی ہو، کہیں بیچ میں کوئی بریک نہ ہو، راوی نہ گرا ہوا ہو، حدیث بیان کرنے والا گرا ہوا نہ ہو. شاذ کا مطلب ہے کوئی اپنے سے بڑے کی مخالفت نہ کر رہا ہو، اور علت کوئی نہ ہو، اس میں کوئی علت نہ ہو. کوئی علت نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی خفیہ چیز، ظاہراً یا خفیہ کوئی ایسی چیز جو حدیث کی صحت کے لیے نقصان دے، وہ بھی اس میں موجود نہ ہو. جی، متصل کا مطلب ہے کہ ملاقات ہو. یہ 5 شرطیں دنیا کے کسی عدالت کے اندر نہیں ہیں. جب گواہوں کو پرکھا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، شہادت لی جا رہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ گواہی دو. کسی بھی راوی کے بارے میں کسی بھی دنیا کی عدالت میں ایسا قانون نہیں ہے جہاں کسی راوی پر ایسی جرح ہوتی ہو جو حدیث کی سند کے اندر راوی پر ہوتی ہے. راوی عادل ہے، اس کا حفظ کیسا ہے، اس نے جس سے یہ بیان کر رہا ہے اس سے واقعتاً ملاقات کیا یا نہیں کی، یہ راوی کہیں حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے سے بڑے کی مخالفت تو نہیں کر رہا، اس حدیث کی سند میں کسی جگہ پر کوئی علت تو نہیں پائی جا رہی جو اس حدیث کی ضعیف ہونے کا سبب بنتا ہو. یہ ایک دقیق بحث ہے. جب اصول حدیث کو پڑھیں گے یہ ساری بحث تفصیلاً اصول حدیث میں آئے گی جب آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب بنیادی باتیں آپ یہ سمجھ لیں صرف. اسے کہتے ہیں صحیح حدیث. اس قدر زیادہ تحقیق ہے محدثین کی حدیث کی صحت کے لیے راویوں پر، بالخصوص بخاری اور مسلم، ان کے اندر تو بہت ہی زیادہ بڑے پیمانے پر اس کا جائزہ لیا گیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بدبخت انسان کھڑا ہو کر صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر تنقید کرتا ہے تو یہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے نام پر دھبا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، بخاری کی حدیث کو میں نہیں مانتا، مسلم کو میں نہیں مانتا، وہ فلاں صحیح حدیث کو میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ بنیادی 5 چیزیں آپ یاد کر لیں بس. اس کی تفصیلات انشاءاللہ اصول حدیث میں آپ آگے جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، ان 5 شرطوں میں سے ایک شرط آپ نے پڑھی ہے، اس کا حفظ 100% کام کرتا ہو. راوی کا، حدیث کو بیان کرنے والے ناقل کا حافظہ 100% کام کرتا ہو. اگر حفظ میں تھوڑی سی کمی آ گئی تو اس کو کہتے ہیں حسن روایت. باقی 4 شرطیں وہ ہیں. حافظہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، جب کسی راوی کا حافظہ کم ہو جائے تھوڑا سا تو اس کی حدیث کو حسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، علت میں نے بتا دی ہے. علت کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کوئی راوی کسی راوی کا نام لیتا ہے عبداللہ. علت میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، علت کسے کہتے ہیں. عبداللہ نام، حالانکہ اس کا نام وہ کنیت ابو عبد الرحمن سے مشہور ہے. وہ راوی ابو عبد الرحمن کے کنیت سے مشہور تھا، عبداللہ سے مشہور نہیں ہے.
اور ابو عبد الرحمان راوی ایسا ہے، وہ حدیث بیان کرنے والا ایسا ہے کہ وہ ضعیف ہے. اب اس کے ذوف کو بچانے کے لیے اس نے کنیت بیان نہیں کی، اس نے نام لے لیا عبداللہ. عبداللہ نام لے لیا. اب کیا ہوا؟ اس کا ذوف بچ گیا. اس نے نام ایسا لیا کہ اب اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی، بہت مشکل ہوگی. کوئی بہت ہی زیادہ اس میں ماہر ہوگا نا اس فن میں، تو وہ پہچانے گا یہ عبداللہ کون ہے. تو اس لیے اس نے ذوف کو بچانے کے لیے، اس کی کمزوری کو بچانے کے لیے اس نے ابو عبد الرحمان کو چھوڑ کر عبداللہ کہہ دیا. محدثین نے ایسی علت کو بھی چھان لیا ہے، ایسی علت کو بھی دیکھ لیا ہے. تو یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو صحیح. اگر حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کو حسن کہتے ہیں. یہ صحیح حدیث کی قسم ہے. ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث کہتے ہیں مثلا آپ دیکھیں راوی عادل نہیں ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کا حافظہ اتنا کمزور ہے اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا، کبھی یہ کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے، اضطراب کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، اس کو بھولنے کی بیماری ہے، وہ مخالفت کرتا ہے، اکیلا ایک طرف، محدثین کی جماعت دوسری طرف. تو یہ اگر کسی حدیث کی سند کے اندر کسی بھی حدیث کو بیان کرنے والا راوی ایسا ہو، اضطراب کا شکار ہو جائے، بھول جائے، مخالفت کرنے لگ جائے، اس کے حدیث کی سند کے اندر کوئی راوی گر جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث. اس کے قسمیں ہیں بہت زیادہ، وہ موضوع نہیں آپ کا، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ویسے بھی ثقیل ہو جائے گا، آگے جا کر آئے گا. آپ جب اصول حدیث پڑھیں گے شاید انشاءاللہ اگلے میں پڑھیں گے. ورنہ اس کی قسمیں دیکھیں آپ، میں آپ کے صرف نام لے لیتا ہوں، آپ کو صرف آپ نام دیکھ سکتے ہیں. مرسل، معضل، معلق، منقطع، مدلس. الحمدللہ یہ ضعیف کی قسمیں، ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. اب آپ کو اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں، صرف ضعیف حدیث جان لیں. ضعیف حدیث جن میں یہ شرطیں موجود نہ ہوں جو صحیح اور حسن کی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. صحیح اور حسن کی جو شرطیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں اگر کسی حدیث میں نہیں پائی جاتی تو ان کو ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع، موضوع کہتے ہیں جھوٹی روایت کو. موضوع کہتے ہیں جھوٹی روایت کو جس کو بیان کرنے والا کذاب راوی ہو. کذاب، اس کو موضوع کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اطلب العلم ولو من الصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس طرح بہت ساری روایات ہیں موضوع من گھڑت گردش میں. تو موضوع روایت اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کی گئی اور یہ ثابت نہیں، اسے بیان کرنا حرام ہے. اگر کوئی بیان کرتا ہے تو وہ اس لیے بیان کرے کہ یہ موضوع روایت. ٹھیک ہے. تو یہ صحیح حدیث کی تعریف، حسن حدیث کی تعریف، ضعیف حدیث کی تعریف، موضوع حدیث کی تعریف، یہ آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. 5 شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو صحیح حدیث. اور اگر حافظے میں کمزوری ہے، تھوڑی سی کمزوری، زیادہ نہیں، تھوڑی سی کمزوری، تو وہ حسن حدیث. اگر بہت ہی برا حافظہ ہے، جھوٹ بولتا ہے اور بقیہ شرطیں موجود نہیں ہیں تو وہ حدیث ضعیف ہے. اور اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے والا راوی کذاب ہے، جھوٹا ہے، وہ حدیث ثابت نہیں، اس کو موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک اور چیز، بس 3 چیزیں اور ہیں، مرفوع، موقوف اور مقطوع. انہیں بھی نوٹ کر لیں، یہ حدیث کی بہت ضروری اصطلاحات ہیں. مرفوع، جی ہاں وہ موضوع روایت ہے. اس طرح بہت ساری موضوع روایات ہیں. جیسے ایک اور ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ، یہ موضوع روایت ہے. نہیں، ضعیف اور موضوع میں فرق ہے.
ضعیف حدیث اور موضوع جو حدیث ہوتی ہے اس کا راوی کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر رہا ہوتا ہے جھوٹی، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جبکہ ضعیف حدیث جو ہے نا، وہ اس میں ایک ضعف یہ ہوتا ہے کہ راوی کو اضطراب ہو گیا ہے، راوی کو بھول ہو گئی ہے، یا وہ عادل نہیں ہے، دیگر وجوہات ہوتی ہیں اس کی. ہاں میں بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. اگر کسی حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث. اگر صحابی کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں موقوف، اسے کہتے ہیں موقوف. ٹھیک ہے. اور اگر اس کی نسبت صحابی تابعی کی طرف ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں مقطوع. مرفوع، موقوف، مقطوع. رسول کی طرف نسبت صحابی کی طرف تابعی کی طرف. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے تو اسے مرفوع کہیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ کا قول فرمان ہے تو یہ موقوف ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ تابعی کا قول ہے تو اسے کہیں گے مقطوع. کیا کہیں گے اسے؟ مقطوع. اللہ کے رسول کے فرمان کو مرفوع حدیث کہتے ہیں گے، صحابی کے فرمان کو موقوف حدیث کہیں گے، تابعی کے فرمان کو مقطوع کہیں گے. تابعی تبع تابعی. ٹھیک ہے. صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا، اور تابعی جس نے صحابی کو دیکھا. ٹھیک ہے. جس کی ملاقات حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کی صحابی سے ملاقات ہوئی ہے اسے تابعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا ٹائم تو ختم ہو چکا، لیکن میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ حدیث اور قرآن دونوں حجت ہیں. اگر آپ سے یہ سوال ہو ہمارے شریعت اسلامی کا مصدر کیا ہے، ماخذ جہاں سے ہم نے دین لینا ہے، اخذ کرنا ہے، شریعت اسلامی کا مصدر ماخذ جہاں سے ہم نے شریعت کو لینا ہے وہ کیا ہے، تو صرف دو چیزیں ہیں. صرف دو چیزیں. نمبر ایک قرآن، اور نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. باقی ساری چیزیں ان کے تابع ہیں. قرآن اور حدیث آپس میں مخالف نہیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک حدیث قرآن کے مخالف ہے تو وہ خود مخالف ہو سکتا ہے. صحیح حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے. جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حجت ہے. دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے. ہمارے علم کی کمزوری ہے، ہمارا علم ناقص ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. بالکل نہیں. ہر صحیح حدیث قرآن کے بالکل موافق ہے. قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اگر حدیث کو چھوڑ دیں. قرآن پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اگر حدیث کو چھوڑ دیں. اللہ نے فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں. کون سے 3 مہینے ہیں؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مہینے 12 ہیں اور حرمت والے 4 ہیں. کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ کہیں پتہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز پڑھو تو کیسے پڑھنی ہے. اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو تو کیسے دینی ہے. اللہ رب العزت نے شریعت کے بہت سارے مسائل کا ذکر اختصاراً قرآن میں کیا، تفصیل حدیث میں ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے حدیث قرآن کے مخالف ہے لہذا حدیث کو ہم نہیں مانتے، تو ایسا شخص کا ایمان ہی نہیں ہے. وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا قرآن پر. ٹھیک ہے. اس لیے یہ دونوں حجت ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हें दो चीजें देकर जा रहा हूं, तुम गुमराह नहीं हो सकते अगर इन दोनों चीजों पर तुमने अमल कर लिया। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। एक है कुरान और दूसरा है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान। ठीक है, बिल्कुल हदीस भी अल्लाह की वही है, कुरान भी अल्लाह की वही है। कुरान के अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह के हैं, जबकि हदीस के मानी और मफाहिम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हैं, अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। बस हदीस कुदसी उसे कहेंगे जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ कर दें, निस्बतन बयान कर दे, उसे हदीस कुदसी कहेंगे। और जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ बयान ना करें तो वो आम हदीस है। ये फर्क हो गया। अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से, इसे कुरान कहते हैं। मानी अल्लाह की तरफ से, अल्फाज और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और फिर उसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लम अल्लाह की तरफ करें तो फिर हदीस कुदसी। अगर निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते तो यह हदीस आम हदीस कहलाएगी। हदीस और सुन्नत में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। बाज ने फर्क किया, कौल हदीस कहलाता है और अमल वो सुन्नत कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह मजीद बातें अगली क्लास में हमारी होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें फ़हम अता फरमाए, समझ अता फरमाए। इंशाल्लाह कुछ बातें आपके लिए ये अगर मुश्किल हुई हैं तो आइंदा जाकर आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे बहुत सारी हल्के से अंदाज से आपको बहुत सारी बातें समझा दें। इंशाल्लाह आपने एक रजिस्टर बनाना है जिसमें हम हदीस आपको पढ़ाएंगे और हदीस के मसाइल आपको लिखवाएंगे। तो आप सब ने हदीस के मसाइल लिखने हैं, तो मैं आपको लिखवाऊंगा। हर हदीस के साथ साथ कुछ मसाइल लिखवाएंगे जो बुनियादी अहमियत के हामिल होंगे और वो आपने लिखने हैं। भरपूर मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह साथ रहा तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारा इल्म हासिल होगा और अल्लाह ताला हम सबको उस इल्म के अंदर सीखने और समझने के अंदर इखलास अता फरमा दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।